میرا نام نائلہ ہے اور میں لاہور میں رہتی ہوں۔ مجھے ڈانس کرنے کا بہت شوق ہے، لیکن میرے ابو مجھے ان چیزوں سے دور رہنے کو کہتے اور کہتے کہ یہ شریف لوگوں کے کام نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کی میں اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے پاس فون تھا، گھومنے پھرنے کی، کھانے کی فل اجازت تھی، لیکن میرے ابو مجھے صرف اس کام سے ہی روکتے جس کا مجھے سب سے زیادہ شوق تھا۔ ایسے ہی سب چل رہا تھا کہ ایک دن مجھے فیس بک سے ایک فرینڈ ریکویسٹ آئی۔ میں نے وہ فرینڈ ریکویسٹ تو ایکسیپٹ نہیں کی، لیکن ان باکس میں کیے ہوئے اس کے میسیجز کا جواب دے دیا۔ میں اکثر میوزک والی اور گانوں کی ویڈیوز شیئر کرتی رہتی ہوں، تو اس نے میری پوسٹس کی بہت ساری تعریفیں کی ہوئی تھیں۔ اس نے میری تقریباً ساری پوسٹس کے اوپر کمنٹ کیے ہوئے تھے۔ ایسے ہی کبھی کمنٹس میں، کبھی ان باکس میں کوئی 2-4 میسیجز کا جواب دے دیتی۔ ایک دن اس نے کہا کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی ضرور۔ ہم لوگوں نے پہلے کی نسبت زیادہ بات کرنی شروع کر دی۔ میں اسپیشل اس کے میسیجز چیک کرتی اور جواب دیتی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ڈانسر بننا چاہتی ہوں، لیکن میرے ابو نہیں مانتے، تو وہ بولا ڈانسر ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے، انکل آنٹی پرانے زمانے کے لوگ ہیں، اس لیے ان کو نہیں سمجھ۔ وہ میری بہت زیادہ کیئر کرتا، کھانا کھایا، کیا کھایا، بہت عزت کرتا، ہر بات مجھے بتاتا۔ ہم لوگوں نے نمبر بھی شیئر کر لیے، اب بات کال پر ہی ہوتی، زیادہ جس دن وہ کال نہیں کرتا میں کر لیتی۔ مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ بات آئی لو یو تک پہنچ گئی، شادی کی خواہش ظاہر کی، تو میرے ابو نے منع کر دیا اور بولے مجھے اس لڑکے میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی۔ میں خاموش ہو گئی۔ وہ مجھے بار بار کہتا کہ دل کرتا ہے تمہارے ساتھ میں رہوں، اکٹھے کھائیں، اکٹھے سوئیں، یہ وہ۔ آخر کچھ مہینوں کے بعد ہم نے کورٹ میرج کر لی اور میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ چشتیاں میں رہتا تھا اور اسے میرے ناچنے پر، ڈانس کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ اس نے مجھے لوگوں کی مہندیوں اور شادیوں پر ڈانس کے لیے لے کر جانے لگا۔ میں خوش تھی کہ میرا لائف پارٹنر میرے شوق کا کتنا خیال رکھتا ہے، لیکن وہ تو مجھ سے پیسے کما رہا تھا۔ جب ہم فنکشنز پر جاتے، وہاں لوگ میرے ساتھ ٹچ ہوتے، کچھ لوگ میرے ساتھ اپنے عضو خاص کو رگڑتے، جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میرا شوہر یہ سب دیکھتا رہتا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا مجھے ایسی ڈانسر نہیں بننا تھا، میں تنگ آ گئی ہوں، تو وہ بولا ہمارے اگلے 45 دن کی بکنگ ہے، پھر اس کے بعد یہ کام چھوڑ دینا۔ میں نہ مانی تو اس نے کہا جان کچھ نہیں ہوتا، میری خاطر کچھ دن اب کر لو، اور میں مان گئی۔ دراصل میں ایک نامور ڈانسر بننا چاہتی تھی جس کی عزت ہو، نام ہو، لیکن یہاں تو ہر دوسرا مرد مجھے اپنی خریدی ہوئی طویف سمجھتا اور وہاں فنکشن پر ہی میرے اندر کرنے کی کوشش کرتا۔ اب 45 دن گزر گئے تھے، میرا شوہر تو کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگا، اور ابھی 15 دن ہی گزرے تھے مجھے وہ کام چھوڑے ہوئے، اور ہماری لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ میں بہت پریشان تھی، میری اب کوئی عزت نہیں تھی، مجھے خود سے بہت زیادہ گھن آتی تھی۔ میں بھوکا رہنا تو برداشت کر سکتی تھی، لیکن وہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ شاید میرے ابو یہی سمجھانا چاہتے تھے جو وہ نہیں سمجھا پائے، اور وقت نے سمجھا دیا۔ میں گھر پر ہی تھی، میرا شوہر باہر سے گھر آیا اور بولا چلو کسی اور جگہ چلتے ہیں، یہاں تو ہم بدنام ہو گئے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مجھے ایک گاڑی میں بٹھا کر بولا میں پانی لے کر آتا ہوں۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، گاڑی والے نے گاڑی سٹارٹ کی اور چلا گیا۔ میں سمجھی میں اغوا ہو گئی ہوں،
لیکن گاڑی والا مجھے ایک کوٹھے پر لے گیا۔ جب میں نے وہاں جا کر شور مچایا تو مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر مجھے بیچ گیا ہے۔ تب سے اب تک میں یہاں اس کوٹھے پر ہوں۔ پر اب یاد آتا ہے کاش ابو کی بات مانی ہوتی تو عزت کی زندگی گزار رہی ہوتی۔